جس زمانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش ہوئی وہ بہت سخت جنگ و جدل کا زمانہ تھا۔ یہ جنگ و جدل مسلمانوں اور یورپ کے عیسائی بادشاہوں اور قوموں کے درمیان برپا تھی۔ ان جنگوں کو تاریخ میں صلیبی جنگوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ عیسائیوں کا نشان صلیب کا تھا، مسلمانوں کا نشان ہلال تھا، لہذا ہم صلیبی جنگوں کو صلیب اور ہلال کے درمیان کشمکش کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ 10ویں صدی ہجری کے بعد خلافت عباسیہ زوال پذیر ہو گئی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں نے بڑھ کر مسلمانوں پر حملے شروع کر دیے۔ اندرونی دشمنوں میں سب سے زیادہ خطرناک قرامطہ اور ملاحدہ تھے، جنہوں نے ہر جگہ فتنہ و فساد برپا کر کے مسلمانوں کی مرکزی طاقت کو بہت کمزور کر دیا تھا۔ بیرونی دشمنوں میں یورپ کی عیسائی حکومتیں تھیں۔ ان عیسائی حکومتوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے واپس لینے کے لیے تمام عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ کر لیا تھا۔ چونکہ مسلمانوں کی مرکزی خلافت کمزور ہو چکی تھی اور مختلف علاقوں میں صوبوں کے حکمران مرکزی حکومت کی اطاعت نہ کرتے تھے، اس لیے عیسائی دنیا کے لیے یہ زمانہ بہت سازگار تھا۔ عیسائی دنیا کی خوش نصیبی کا ایک اور پہلو یہ تھا کہ سلجوقی حکومت جو تقریباً 50 سال تک بڑی شان و شوکت سے قائم رہی اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی گرتی ہوئی قوت کو ایک بار پھر سنبھالا مل گیا تھا۔ چنانچہ یورپ کی عیسائی حکومتوں کو اسلامی ممالک کی طرف یلغار کرنے کا موقع مل گیا۔ صلیبی جنگوں کا آغاز 1092 عیسوی میں نامور سلجوقی سلطان ملک شاہ کا انتقال ہوا۔ یہ سلطان بڑا قابل، منتظم اور جاہ و جلال کا مالک تھا۔ اس کا نہایت قابل وزیر نظام الملک اس کی وفات سے پہلے ہی اس دنیا سے کوچ کر گیا تھا۔ اس لیے جب سلطان ملک شاہ کا انتقال ہوا تو کوئی ایسا مدبر موجود نہ تھا جو اس کی اولاد کو آپس میں متحد اور متفق کر سکے۔ چنانچہ ملک سلجوقی شہزادے اقتدار کی جنگ میں مصروف ہو گئے۔ باہمی جنگ و جدل اور برادر کشی کے حالات میں حکومت کیوں کر مضبوط اور مستحکم رہ سکتی تھی؟ چنانچہ سلجوقی سلطنت کئی حصوں میں بٹ گئی۔ شہزادوں کی خانہ جنگی کو دیکھ کر بڑے بڑے جاگیرداروں نے بھی پر پرزے نکالے اور اپنی اپنی طاقت اور اپنے اپنے علاقے کو بڑھانے کی کوششوں میں مصروف ہو گئے۔ ملک کے بعض حصوں میں سلجوقی اقتدار کا پرچم اب تک لہرا رہا تھا، مگر برائے نام۔ شہروں کے حاکم اور قلعوں کے محافظ اب محسوس کرنے لگے تھے کہ سلجوقی اقتدار اب آخری دموں پر ہے، اس لیے وہ اپنی اپنی جگہ آزاد اور خود مختار ہونے کے لیے قومی اتحاد اور ملکی سالمیت کو داؤ پر لگا رہے تھے۔ ان خانہ جنگیوں کی وجہ سے ملک شاہ کی سلطنت 3 دھڑوں میں بٹ گئی۔ ایک دھڑا نیشاپور، اصفہان اور کرمان کے علاقوں پر حکومت کرنے لگا، دوسرا دمشق اور حلب کے علاقوں میں، اور تیسرا اناطولیہ میں۔ عیسائی حکومتیں حالات کا مطالعہ بڑی گہری نظر سے کر رہی تھیں۔ ان کے سیاستدانوں نے سوچا کہ مسلمان علاقوں پر حملہ کرنے اور بیت المقدس کو ان سے آزاد کرانے کے لیے یہ بہترین وقت ہے۔ کسی زمانے میں عیسائی حکومتیں مسلمانوں کی طاقت سے بہت خائف تھیں، مگر جب ہسپانیہ میں مسلمانوں پر زوال آیا تو عیسائی حکومتوں نے مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے علاقوں سے بھی مسلمانوں پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ جب سے مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 637 عیسوی میں یروشلم کو فتح کیا تھا، انہوں نے اپنی مذہبی رواداری کی بنا پر عیسائیوں کو یروشلم میں آنے اور اپنے مذہبی فرائض بجا لانے کی اجازت دے رکھی تھی۔ عیسائی زائرین اس رعایت سے ناجائز فائدے بھی اٹھاتے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں ہتھیار بند ہو کر یروشلم میں پہنچا کرتے تھے۔ اس پر بعض عیسائی راہبوں نے تمام یورپی ممالک میں پھر پھرا کر اپنی جوشیلی تقریروں سے لوگوں کے دلوں میں ایک آگ لگا دی۔ ان میں ایرین دوم اور پیٹر دی ہرمٹ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ مختلف ملکوں کے عیسائی حکمرانوں نے ان کی اور ان تقریروں سے سیاسی فائدہ اٹھایا اور رضاکار فوجیں مرتب کر کے یروشلم کی فتح کے لیے چل نکلے۔ ملک شاہ سلجوقی نے ان کے حوصلے بلند کر دیے تھے
چنانچہ ایرین دوم اور فلیچر کی قیادت میں تقریباً 1.5 لاکھ سپاہیوں پر مشتمل صلیبی لشکر نے سلجوقی علاقوں میں پیش قدمی شروع کر دی۔ مسلمانوں میں باہمی اتحاد ختم ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے مختلف شہروں اور قلعوں میں مقیم مسلمان فوجوں کو شکست دے کر آگے کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ خود عیسائی بادشاہوں اور فوجی جنرلوں میں بھی دلی اتحاد اور اتفاق نہ تھا، مگر اپنے مذہبی جوش و خروش کی وجہ سے وہ ناکام ہو کر بھی کامیاب ہوتے رہے، حتیٰ کہ سن 1100 عیسوی میں انہوں نے یروشلم فتح کر لیا۔ اس فتح کے بعد یروشلم میں ایک عیسائی حکومت باقاعدہ طور پر قائم ہو گئی۔ اس حکومت کی بنیاد تو گاڈفرے نے سن 1100 تا 1099 عیسوی میں رکھی تھی، مگر اس ریاست کا حقیقی پہلا حکمران اس کا بھائی بالڈوین اول تھا، جس نے سن 1100 سے 1118 عیسوی تک حکومت کی۔